अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, आज दुनिया भर ने पाकिस्तान के हुक्मरानों का वो शफ़ाक और संग दिल और बेहस चेहरा देख लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से ये मुतालबा मच्छ के जो हज़ारा के शुहदा हैं उनकी तरफ से बारहा आ रहा है कि वो आए तो हम तदफीन करें लाशों की, और उसको 6 दिन हो चुके हैं। वज़ीर एहतजाज चल रहा है, पूरे मुल्क की पॉलिटिकल क़यादत वहाँ पहुँची है और वो सब उनको एडवाइस कर रहे हैं, चाहे कह रहे हैं कि आप वहाँ जाएं और लोगों की के ऊपर शफ़क़त का हाथ रखें कि ये तदफीन हो जाए। लेकिन वज़ीर आज़म साहब पहले तो जा नहीं रहे थे। उनके कुछ वज़रा अजीब सी बातें कर रहे थे कि वज़ीर आज़म आए तो क्या फ़ायदा मिलेगा। फिर कुछ वज़रा उनकी वजाहतें कर रहे थे कि नहीं, वो ज़बान उनको नहीं आती, इसलिए उस किस्म की बात हुई। तो लोगों के ज़हन में एक कन्फ्यूजन था। लेकिन आज इमरान खान ने जो बात की है उसने इस सारी संग दिली और सफाकी को बेनकाब कर दिया है कि वाक़तन पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में इस किस्म की संग दिली और सफाकी से बात करने वाले और मामलात को देखने वाले हुक्मरान क्या पहले भी आए हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि लाश पड़े हुए हैं, वो तदफीन के लिए कह रहे हैं कि मैं आऊँ, और इस तरह की वो बात जो है वो किसी हुक्मरान को ब्लैकमेल करने के बराबर है। ये है गुफ्तगू। और वो कहा कि मैं आऊँगा। ज़ाहिर आएंगे तो ये ज़ाहिर है, पता है आप, या आप खुद आएंगे, नहीं तो अगर वो कैसी क्या पता कि वो जो सोच रहे हैं कि वो लाश उठा के आपकी तरफ एहतजाज की तरफ जाएंगे। और एहतजाज अगर आपकी ये संगदिली है तो उसके नतीजे में आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एहतजाज शदीद हो रहा है, ज़्यादा शदीद तर होता जा रहा है। पहले कराची में 10 जगहों पे एहतजाज हो रहा था, अब 30 जगहों पे हो रहा है। मैं पूरे फिगर दे रहा हूँ, पहले 10 स्पॉट थे, अब 30 हो गए हैं। पहले तो चंद शहरों में हो रहा था, अब पाकिस्तान के सब बड़े शहरों में गवर्नर हाउसेस के सामने और मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज हो रहे हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश होगी कि ये व्लॉग और ये चैनल सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। दुनिया में हुक्मरानों के मसाइल ये क्या दौर आ गया है कि हम किस दौर के गुजर रहे हैं। हमारा दौर कौन सा दौर है कि एक तरफ ट्रंप है जिसने अमेरिकन हिस्ट्री को एक तरीके से दागदार कर दिया है, सारी कौम कर रही है। दूसरी तरफ हमारे खत्े को हुक्मरान हैं जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। इमरान खान साहब 11 बंदे शहीद हो गए हैं, उनके लाश पड़े हुए हैं, उधर नहीं जा रहे हैं। और एक ज़िद है लगी हुई है, उसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ कहानियाँ तो चल रही हैं कि कोई तो कह रहे हैं कि ये उनको जो है जिन्नात ने मना किया हुआ है, पीरों ने मना किया हुआ है। वो तो हम परस्ती में बिलीव करते हैं कि आपको लाशों के तदफीन में शरीक नहीं होना। वो इस वजह से कहते हैं कि बड़े ही अजीज़ तरीन रिश्तेदारों की तदफीन में भी ये नहीं जाते थे। पता नहीं वो मसला है। लेकिन हम समझते हैं कि आज शेख रशीद ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही है वो इम्पॉर्टेंट बात है। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे आज इमरजेंसी में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अचानक वज़ीर आज़म जब तकीर में ये फरमूदात फरमा चुके थे कि ये लाश रखने वाले लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, उसके बाद थोड़े ऐसे ही बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ कि शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और शेख रशीद की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो सारा डैमेज कंट्रोल की बात थी। अब ऐसा हुक्मरान के एक नुकसान करे, एक खुद गुफ्तगू करे, फिर दूसरा वज़ीर को उतारे कि उसको डैमेज कंट्रोल करे। पता नहीं किस आलम में रात गुजारते हैं, किस आलम में दिन गुजारते हैं। उस वजह से ये कैफियत रहती है कि पहले बात करें फिर डैमेज कंट्रोल करवाएं। और शेख रशीद ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंपॉर्टेंट बात कही है कि सारे मुतालबा तस्लीम किए गए थे, लेकिन एक मुतालबा में वो मेरे नहीं कर सकता आगे की बस है, वो है उनका मसला बलूचिस्तान हुकूमत से भी है। दुरुस्त बात है, पहले भी बलूचिस्तान हुकूमत ख़त्म हुई है, अब वो उनका मुतालबा ये हो भी है भी मौजूद कि बलूचिस्तान हुकूमत ख़त्म की जाए, क्योंकि वो उनको सिक्योरिटी नहीं देती। ज़ाहिर है उनको सिक्योरिटी देना, कान का नहीं चलाना, ये उनके बलूचिस्तान हुकूमत के काम हैं, तो फिर उनको मुतालबा भी यही करेंगे जो वो मुतालबा कर रहे हैं। अब यहाँ एक पॉलिटिकल एंगल निकलता है। एंगल ये निकलता है कि अभी सेनेट के इलेक्शंस हैं,
اگر وہ بلوچستان حکومت کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب یہ کو پتہ ہے کہ حکومت ختم کی جائے تو وہ وہاں کی باپ پارٹی ہے، وہ واقعتاً باپ کی پارٹی ہے نا، وہ ظاہر ہے اس قسم کی کمپوزیشن اس کی ہے، تو پھر عمران خان کا سینٹ والا جو میں اکثریت حاصل کرنے والا خواب ہے وہ دھندلا ہو جاتا ہے، تو اس لیے غالباً وہ اس سے کترا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا اصل سبب تو خود بتا نہیں رہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال وہاں جو کوئٹہ میں متاثرین بیٹھے ہیں، جو دھرنے لگ رہے ہیں کراچی میں، حیدرآباد میں، ملتان میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، سب جگہوں پہ، جہاں کوئٹہ میں جہاں جگہ لگی، کوئٹہ میں پہلے ایک جگہ دھرنا تھا، اب 2-3 جگہوں پہ ہو گیا ہے، وہاں بھی یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ آپریشن پاکستان میں چل رہے تھے، ملک بھر میں چل رہے تھے، اتنے خرچے ہو رہے تھے، فورسز تھی، تو پھر یہ، اور یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، تو یہ تو کمر ان کی تو نہیں ٹوٹی ہے، ہمارے زندگیوں ختم ہو رہی ہیں اور ہمارے گلے کاٹے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں کے۔ پھر اب لگا ایسا رہا ہے کہ سارے معاملے کو ایک اور انداز سے ڈیل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب اس پروٹیسٹ کرنے والوں پہ اتنا پریشر ڈالا جائے یا ان کو لوگوں کو توڑا جائے، اس لیے مختلف قسم کے لوگ بیک گراؤنڈ میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں علامہ رضا صاحب کو گزشتہ شب سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس طریقے کا مجھے خطرہ موجود ہے کہ ہم سے کچھ لوگ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیا پتا کہ وہ انہوں نے ٹیپ کھول دیے ہوں، فون کھول دیے ہوں، ریکارڈ کر کے اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس قسم کی وہ ان کے پاس فیل یہ ہے۔ تو یہ ایسا تو معاملہ نہیں ہے جس کو اس انداز میں استعمال کیا جائے۔ اب شیخ رشید صاحب نے آج کہا کہ وہ افغان شہید بھی ہیں، ان کو بھی پاکستانی قانون کے مطابق جو معاوضہ ہیں وہ دیں گے، لیکن اس کے علاوہ کی جو امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ اب افغان قونصل خانے کا ایک خط ہے، اس کو دباؤ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ہزارہ کمیونٹی کے خلاف۔ ظاہر ہے یہ ہزارہ کمیونٹی کے افغانستان کے بندے جو تھے، یہ پہلی مرتبہ نہیں، اور کوئی لوگ بھی افغانستان سے پاکستان میں ایسے ہی آتے رہتے ہیں، یہ اس بارڈر کا جو حال کیا ہوا ہے وہ ہمارے لوگوں نے وہ آتے رہتے ہیں۔ اب ان کو اوپر یہ بھی ایک اینگل لایا جا رہا ہے کہ یہ افغان شہریوں کو یہاں رکھتے تھے۔ اب یہ اتنی صورتحال گمبھیر ہو گئی ہے، اس سے خود عمران خان صاحب کا خاص طور پر یہ جو اینگل ہے کہ وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، اس وجہ سے پاکستان میں شدید غم و غصہ ہے، اور اس قسم کی جو گفتگو ہوتی ہے پولیٹیکلی تو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، لیکن یہ اس قسم کی گفتگو حتیٰ کہ کتنا بدترین دشمن ہو اور بدترین مجرم ہو، اس کو بھی اس وقت اس قسم کی گفتگو نہیں استعمال کی جاتی کہ اچھا لاش پڑے ہوئے ہیں، یہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ دیکھیں وزیر اعظم صاحب یا ان کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس کو مشروط نہ کریں، تو تدفین کے ساتھ وزیر اعظم کی آمد کو مشروط نہ کریں، تو یہ سیم پوزیشن تو وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تدفین سے اپنی آمد کو مشروط کر رہے ہیں، تدفین کر جائیں پھر میں آؤں گا۔ یہ صفاقی ہے، یہ سنگ دلی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اس سے کیا میسیج مل رہا ہے کہ یہ حکمران مختلف سطح کے فیصلے جب کرتے ہوں گے، کتنی سنگین صفاقی سے کرتے ہوں گے، کتنی سنگ دلی سے کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو آج شیخ رشید صاحب نے پھر بڑی کہانی بنانے کی کوشش بھی کی، بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو ڈرا نہیں، تھریٹ الرٹ، یہ جیسے واقعہ ہوا تو کراچی میں تھریٹ الرٹ جاری کر دیا، اس سے پہلے یہ کہا کہ 20 لوگوں کو، اور جو ظاہر پولیٹیشینز کے نام لیے، اس میں مولانا فضل الرحمان اور دوسروں کا نام تھا، کہ ان کو خطرہ ہے، 20 شہروں میں خطرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ کہہ رہے تھے کہ 4 ایسے گروہ ہم نے پکڑے ہیں جو سیکٹرین کلیش کروانا چاہ رہے تھے یہاں۔ تو بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کام کریں، آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ لوگ جو جس احتجاج میں جو شریک ہیں، ان کی اگر آپ سے دلجوئی نہیں ہو رہی ہے، پرسہ نہیں ہو رہا ہے، تو آپ ان کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں، اور یہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ یہ لوگ اس ٹھٹھرتی سردی میں جو روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، -10 تھا گزشتہ شب کوئٹہ میں، لوگ بیٹھے ہوئے تھے باہر، ان کو آپ کہیں گے کہ آپ بلیک میل کر رہے ہیں، تو پھر لوگوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیسفلی ہو جائے، اور وزیر اعظم صاحب اگر وزیر اعظم صاحب مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ تدفین ہو جائے، اور یہ ہوتا ہے کہ کسی صورت وزیر اعظم صاحب اگر وہاں پہنچ بھی جائے، تو وزیر اعظم صاحب خود سوچے
کیا باقی رہ جاتا ہے جس کے لیے وہ پہنچ جاتے ہیں؟ 5 دنوں سے تو وہ چیخو پکار اور پورے ملک میں احتجاج ہے، آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کے وزراء جو ہیں وہ جا کے پوچھتے ہیں کہ فائدہ کتنا دیں گے۔ وہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ غالباً یہ غیر دانستہ طور پر بات نکل گئی ہے، لیکن اب تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ آپ کے ذہن یہ ہے تو آپ کے وزراء کا ذہن یہی ہے کہ فائدہ کیا ہوگا۔ اب یہ سنگینی ہے اور آپ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مظلوموں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس کو اس طریقے سے غلط میسیج دے رہے ہیں کہ آپ کسی گروہ کو، کسی کمیونٹی کو، کسی سیکٹ کو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس اڑوس جو بھی، اب پتہ نہیں آپ کے جنات آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں، آپ کے مرشدین آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں، آپ کے ایڈوائزرز آپ کو کیا کرتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں، جو بھی آپ کو ایڈوائز دے رہے ہیں وہ خطرناک ایڈوائز کر رہے ہیں، آپ کا سیاسی مستقبل خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور آپ کو اس انداز میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس کا مقصد لاشوں کی توہین ہو۔ اب آپ تو کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے ہیں اور لاشوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے ہیں۔ یہ انسانوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے نہیں ہیں، آپ لاشوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے۔ اس سوچ سے آپ کو نکلنی چاہیے۔ گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔